بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود السلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر درود نے اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک بھی آل محمد پر درود بھیجنے لگا۔ جتنے عدد اللہ نے خلق فرمائے ہیں اتنی مرتبہ لعنت اس شجر ملعونہ پر کہ جو بھی آل محمد کے مقابلوں پر آتے رہے۔ سامعین گرامی قدر، پہلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر سال میں یہ التماس پہلے بھی کرتا ہوں کہ اس مجلس کو اتنا تاخیر تک اتنا لمبا نہیں جانا چاہیے۔ میری گزارش ہوگی اگلے سال کہ مجلس عزا مغرب سے پہلے شروع ہو، مغرب کی نماز کا وقفہ ہو مغربین کا، اور 8-9 بجے تک اختتام پذیر ہو جائے تو بارونق رہے گی۔ امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ 2 فکریں آگے عرض کروں گا، ممبر علی عمران صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ کسی کو جگہ کی جسارت نہیں کروں گا کیونکہ میں خود سویا ہوں پہنچ۔ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ مکے کا ماحول تھا، سنگ لاخ پہاڑیاں تھیں، ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق بے شمار خداؤں کو مان رہی تھی۔ ماننے والا ایک، جنہیں مان رہے تھے وہ بے شمار، کم از کم 360۔ ان میں برائی یہ تھی کہ خود ہی بنائے تھے، خود ہی پوج رہے تھے۔ بت کی تعریف یہ ہے کہ بندے بناتے بھی خود ہیں، مانتے بھی خود ہیں۔ اور ہے یہ نہیں اب، اس لیے جسے بندے بنا کے پوجیں وہ مثل ہوتا ہے بت کے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن لعنت کا حقدار بنا، کیونکہ بندوں نے بنایا تھا، بندے اسے خدا مانتے تھے۔ مرزا غلام احمد پہ لعنت اس لیے ہے کہ بندوں نے بنایا تھا، بندے اسے نبی مانتے تھے۔ جس کو بھی بندے بنا کے پوجنے لگے اور مقدس مقام پر بٹھا دیں، اس جگہ پر بٹھا دیں جس جگہ کے قابل نہ ہو، وہ کل بھی لعنت کا حقدار تھا اور آج بھی لعنت کا حقدار۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ ہر بت کے پردے میں اپنے قبیلے کی خدائی منواتے تھے۔ جتنے قبیلے اتنے بت، تعداد میں ہم بڑے تھوڑے ہیں، شاید نمک جتنے، آٹے میں نمک جتنے۔ آٹا زیادہ ہوتا ہے، نمک بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے نمک کو یہ عزت دی ہے کہ یہ تھوڑا ہونے کے باوجود ذائقہ ضرور دے جاتا ہے۔
امام حسین کے عظیم مداح پورے ملک میں قبلہ علی عمران صاحب مولا کی نوکری دیتے ہیں، سرکار تشریف فرمائے. بے شک تھوڑا ہوتا ہے نمک کہ ذائقہ دے جاتا ہے. یہ بتوں کے پردے میں اپنی خدائی منواتے تھے. تھوڑے ہم ضرور ہیں لیکن سچے کے لیے زیادہ ہونا ضروری نہیں. سچ بولنے والے تھوڑے بھی ہوں، سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے. جتنے شیعہ بیٹھے ہو اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. اہل سنت بھائیوں کے لیے نبی اور علی کی قسم کھاتا ہوں. پوری کائنات کی کتابوں میں پوری کائنات کے مولوی ڈھونڈ کے دکھائیں کہ 360 بتوں میں سے کیا کوئی ہاشمیوں کا بھی بت تھا؟ سلامت سراج صاحب ابو طالب کے گھر کا کوئی بت دکھا، عبد المطلب کے گھر کا کوئی بت دکھا. بتوں کو پوجنے والے اور ہوتے ہیں اور بتوں کو توڑنے والے اور ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ موبائل بت بنائے. موبائل سمجھتے ہیں؟ پہلے مہمان آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم، بچوں کا کیا حال ہے؟ اب مہمان آتا ہے السلام علیکم، بریک پین والا چارجر ہے. حالات میں بڑا فرق آتا جاتا ہے. تو سب لطیفے بڑے چنگے سنتے ہو جی. وہ اگلے دن اور بندے نے بتایا جی کہ 2 پٹھانوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا انہوں نے. ایک دوسرے سے کہتا ہے وضو کے چکر میں رہ جاتے تو جماعت گئی تھی. انہیں کہا چنگا جڑے وضو کے چکر چ نہیں پہ. قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں بندہ وضو نہ کرے 1000 رکعت نماز پڑھ لے کوئی فائدہ ہوگا؟ علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں، اسی طرح علی کی محبت کے بغیر بھی نماز قبول. سفر میں گئے تو حلوے کا خدا بت بناتے تھے حلوے کا. عبادت کا دل چاہا تو ماتھا ٹیک دیا، بھوک لگی تو کھا. اب ایک فکرہ کہتا ہوں رات کے اس وقت بریک فکرہ، حالانکہ رات کا اور اس وقت کے فکرے کا وہ جوڑ کوئی نہیں. جہاں بھوک لگی وہاں اپنا بنایا ہوا خدا کھا گئے. اب جو کافر ہونے کے زمانے میں خدا کھا کے ہضم کر جاتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے بدور کا باغ نہیں کھائے گے. آل محمد آپ کو سلام. یعنی کہتے ہوئے ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جسے بدور خیرات عطا فرمائے. جسے خیرات مل رہی ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کرتا ہے. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے.